کہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اور محمد مصطفیٰ کی شان رحمت کو ذرا دیکھو۔ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت کو ذرا دیکھو۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ مل کر بآواز بلند درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا برادر افتخار محمد مصطفیٰ سردار انبیاء، محمد، آپ تمام لوگ بھی میرے ساتھ مل کے شامل ثواب ہوئیے۔ محمد مصطفیٰ سردار انبیاء، محمد مصطفیٰ سردار انبیاء، وہ نور آسمان کا لو آ گیا زمین پر، کردار سے جہاں کا بدلے گا جو مقدر ہے، محور عشق کا محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ سردار انبیاء، محمد رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری شان امن ہو، تیری شان امن ہو، اللہ جل جلالہ ہو، اللہ تیری رضا میری آئین ہو، جو تیری رضا میری آئین ہو، اللہ جل جلالہ
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک مرتبہ صلوات پڑھ محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ سب کی خدمت میں صادقین کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صادق وہ ہے کہ جس کا کمال یہ تھا کہ جس زمانے میں وہ زندگی بسر کر رہا تھا اس زمانے میں رہنے والے اس کے مخالف، کہ جو اس کے دشمن تھے، جو اس کی جان کے خون کے پیاسے تھے، ان لوگوں نے اسے صادق و امین کہا. اور دوسرا صادق وہ ہے کہ جس کو خود رسول خدا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ کر تعارف کراتے ہیں کہ میرا ایک فرزند ہوگا جس کا لقب صادق ہوگا. تو دو صادقین کی ولادت کی آپ تمام حاضرین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. عزیزان محترم، شب 17 ربیع الاول ایک روایت کے مطابق آج ان دونوں صادقین کی ولادت کی شب ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے دین اسلام کی بنیاد رکھی، جس نے 23 سال تک اس دین اسلام کی ترویج کی، اور دوسرا وہ ہے کہ جس نے 30 سال تک اس پودے کی آبیاری کی. 30 سال زمانہ امامت میں وہ پودا کہ جس کی بنیاد رسول خدا نے رکھی تھی، 30 سال تک آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن مجید اور اپنے جد رسول خدا کے لائے ہوئے معارف کو تمام امت تک پہنچایا. وہ معارف جو قرآن میں تھے، وہ معارف جو رسول کی احادیث کے ذریعے چھٹے امام صادق نے پہنچائے، یقیناً اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. تاریخ گواہ ہے. اس چھٹے امام کی عظمت، اس معصوم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو مختلف فرقوں سے وابستہ ہیں، ان فرقوں کے امام اسی معصوم امام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یا ڈائریکٹ امام کے شاگرد ہیں، یا انڈائریکٹ کسی استاد کے ذریعے امام تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ دونوں شخصیات ہیں. ان شخصیات کے بارے میں یقیناً گفتگو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ شخصیات کے جن کے بارے میں خود بالخصوص رسول خدا کی شخصیت کہ جس کے بارے میں قرآن اور جس کے بارے میں احادیث معصومین ہمارے پاس موجود ہیں، جو اس شخصیت کے اوپر، اس شخصیت کے فضائل، اس شخصیت کے مناقب کو بیان کر رہی ہیں. کیونکہ کسی بھی ذات کی شناخت کروانے کے لیے اس کی معرفت ہونا ضروری ہے، اور رسول خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی معرفت یا پروردگار عالم کو حاصل ہے، یا کوئی اس جیسا ہو کہ جو رسول کی معرفت کروائے. قرآن مجید کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شناخت کروائی. اہل بیت علیہ السلام نے، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا کی 200 سے زیادہ خصوصیات کو ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ کائنات کے اندر سب سے نزدیک ترین فرد جو رسول خدا کے ساتھ رہا آخری دم تک، وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی ہے. لہٰذا مختلف فضائل، ایک نہیں دو نہیں 200 کے قریب فضیلتیں امیر کائنات نے رسول خدا کے سلسلے میں بیان فرمائی. قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو اس شخصیت کے بارے میں قرآن مجید عجیب انداز میں اس شخصیت کی تعریف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پروردگار عالم اس شخصیت کے اوپر خود
درود و سلام بھیج رہا ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے اندر آیت آ گئی، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ شخصیت کہ جس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ پروردگار عالم اس کائنات کی ایک ایک مخلوق، پروردگار عالم کی عظیم ترین مخلوق فرشتوں کی صورت میں ہو، ائمہ معصومین کی صورت میں ہو، انبیاء کی صورت میں ہو، مومنین کی صورت میں ہو، یہ سب کے سب اس شخصیت کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس شخصیت کی عظمت کے لیے کیا یہ کافی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم اپنے حبیب کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو ہم قرآن مجید میں مختلف آیات کو ملاحظہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم جب بھی اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے اس سے پہلے اپنا ذکر کرتا ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کے بارے میں لوگوں تک یہ اس پیغام کو پہنچا دے کہ تم اس کی اطاعت کرو۔ پروردگار ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، نہیں، پروردگار عالم نے اس سے پہلے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پروردگار عالم یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے حبیب سے آگے مت بڑھو، لیکن پروردگار عالم نے اس آگے بڑھنے کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے یہ فرمایا، کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی اللہ کا نبی جو تم سے کہے اسی کے اوپر اکتفا کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کسی بھی اعتبار سے۔ یہ رسول خدا کی عظمت ہے کہ پروردگار عالم جہاں رسول کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے وہاں اپنا ذکر کر کے اس پیغام کی اہمیت کو اور اجاگر کر رہا ہے۔ جب پروردگار عالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے رسول کے ساتھ خیانت مت کرنا تو پروردگار عالم یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول، کہا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ مدد کی بات آتی ہے تو کہا اللہ کی اور رسول کی مدد کرو۔ تو عزیزان محترم، یہ رسول کے جس کے فضائل خود پروردگار عالم پڑھ رہا ہو، جس کی عظمتوں کو پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہو، کسی بشر کے اندر اتنی طاقت اور جرت نہیں کہ وہ آ کر رسول خدا کی عظمت کو بیان کرے۔ یہ قرآن مجید رسول خدا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور اس رسول کو جو کہ سرور انبیاء ہے، جو حبیب خدا ہے، پروردگار عالم جس معاشرے کے اندر اس حبیب کو بھیج رہا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ جو گمراہیوں میں، وہ جو پستیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کو نجات دے۔ لہٰذا قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے تم لوگ جہنم کی آگ کے قریب پہنچ چکے تھے، پروردگار عالم نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے نکالا۔ کس کے ذریعے نکالا؟ وہ نکالنے والا کون تھا؟ یقیناً وہ نکالنے والے محمد و آل محمد تھے، کہ جن کے ذریعے پروردگار عالم نے ان لوگوں کو کہ جو ہر اعتبار سے پستی میں ڈوبے ہوئے تھے، اگر تاریخ ما قبل اسلام کا ہم مطالعہ کریں تو عزیزان محترم آپ بالکل واضح انداز میں دیکھیں گے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہا تم لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ بدترین دین کے اوپر تھے، بدترین کیفیت میں تم لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ جو تمہارے عقائد تھے نہایت فرسودہ عقائد تھے، اتنے پستی کے اندر تم ڈوبے ہوئے تھے، اس پستی سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب ترین بندے کو تمہارے درمیان بھیجا۔ کس معاشرے میں اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے؟ اگر ہم توجہ کریں، قرآن مجید نے بھی بعض مقامات پر اس معاشرے کی عکاسی کی ہے، تاریخ کے اندر بھی اس معاشرے کی خصوصیات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بدترین عقائد، رسول خدا کا سامنا ان لوگوں سے ہے کہ جو عقلی اعتبار سے نہایت پستی کا شکار ہے، جاہل ترین افراد کائنات کے رسول خدا کے سامنے، اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے رسول خدا کے لیے، یعنی رسول خدا کی بات کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ کس طرح سے رسول خدا ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ مداوا کر رہے ہیں، کس طرح ان کی ہدایت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رسول خدا جیسا ہی قلب تھا، یہ وہ قلب تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنی رحمت سے پر کیا ہوا تھا۔ لہذا پروردگار فرما رہا ہے یہ جو میں شخص جس کو میں تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں یہ کون ہے؟ اس کو کس عنوان کے تحت تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں؟ رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں۔
وہ پستی میں ڈوبا ہوا معاشرہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ تاریخ کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو عجیب و غریب قسم کے ان کی عبادت کا طریقہ تھا. خانہ کعبہ کے اوپر جاتے تھے، خون کو چھڑکتے تھے، عجیب و غریب انداز کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لباس ان کے جسم پر نہیں ہوتا تھا، اپنے گھروں سے جب باہر نکلتے تھے واپسی اسی دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے. گھر کے پیچھے دیوار کے اندر انہوں نے ایک سوراخ بنایا ہوا تھا، اس سے وہ گھر کے اندر داخل ہوتے تھے. اسلام نے آ کر، رسول خدا نے آ کر ان کو اس جہالت سے باہر نکالا. رسول خدا نے آ کر ان لوگوں کی تربیت کی. وہ لوگ جب رسول خدا ان کے سامنے آتے تھے تو کیا کہتے تھے رسول خدا سے؟ کہا کہ آپ اگر نبی ہو تو چلتے کیوں ہو؟ اب اندازہ لگائیے کہ یہ ایک سوال ہے. کہا اگر نبی ہو تو چلتے کیوں ہو؟ اگر آپ نبی ہو تو ہوا پر کیوں نہیں چلتے؟ آپ نبی ہو تو کھاتے کیوں ہو؟ آپ نبی ہو تو آپ کے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نبی ہو، آپ کے گھر والے آپ کے مطیع کیوں نہیں ہیں؟ عجیب و غریب قسم کے سوالات رسول خدا سے ہوتے تھے. اس معاشرے کے اندر رسول خدا کو جسمانی تکلیف، عزیزان محترم، جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف کو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن اگر تکالیف انسان کی روح پر وارد ہو تو بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں. رسول خدا کو جسمانی اور روحانی دونوں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان تمام تکالیف کے باوجود یہ شخصیت ان تمام تکلیفات کے مقابلے میں ڈٹی رہی اور روئے زمین کے اوپر پروردگار عالم کے بہترین دین کو رسول خدا نے پیش کیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. پڑھو درود پڑھو مومنوں ترینے سینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پڑھے نا، وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک. مبارک غار شہ گھر تو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چاہے دھیمی دھیمی آواز میں ہی صحیح، بس اپنے لب ہی ہلائیں اور سب شامل ہو جائیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا بک خیر الخلق کلہم. جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آرین پسے دیوار سنتے ہیں. صدقے جن کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے
دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے عرض کی جبریل نے شاہدیاں محترم آپ کا کوئی مماثل نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا، نہ کوئی آپ آقا، نہ کوئی آپ جیسا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا، زمین و آسمان میں بھی کوئی مثال نہ ملی، مولایا ساری تمام حمد و ثنا سب میں خدا بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و صحبہ۔ بہت شکر گزار ہوں، ظاہر ہے واقف ہیں یہ مقام میں مہمان یا ناتھاں کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ ذرا نوازی مجھے اس قابل سمجھتے ہیں اور مجھے مدعو کرتے ہیں، ورنہ یہاں شرکت ویسے ہی میرا فریضہ ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ آؤں، اور میں بہت شکر گزار ہوں تمام مہمان گرامی کا، قبلہ سید صاحب کا۔ میں نے خاور بھائی سے گزارش کی کہ آپ نے کچھ لمحے ٹھہرنا ہے تاکہ ہم سب مل کر جو ہے وہ درود و سلام سے میں وسیم وسیع صاحب اور خاور نغمہ سے اختتام کریں۔ جناب شبیر ابو طالب صاحب اس تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں موجود ہیں، انہی کے الفاظ چراتے ہوئے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن بھی کریں اور مشن بھی کریں، پورا کریں انہی کے الفاظ میں، تو اللہ تعالیٰ قبولیت فرمائے انشاءاللہ۔ اور آپ سب لوگوں کا ظاہر ہے بہت شکر گزار ہوں۔ آغاز میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود پاک سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نعت خواہ حضرات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ یہ سب ساتھ مل کے پڑھیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو فرمایا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ لائن آپ سب کی نظر ہے، سب کی نظر ہے۔ ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد،
اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو عقائد کے شعر ہیں، اشاروں سے اپنے کایا پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا کیا ہوگا؟ سیدنا و مولانا محمد۔ اور جب ان کے گدا، ابھی گداؤں کی بات ہو رہی ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، تو محتاج کی جب یہ حالت ہے، محتاج کی جب یہ حالت ہے، تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد۔ اور طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، بے کل کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کا مدینے کا، اس پار کا، پہلے یہاں کی بات کرتے ہیں، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، ارے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا و مولانا۔ مدینے کا تذکرہ ہو گیا تو میں نے چونکہ پچھلے سال پیش کیا تھا تو میرا ارادہ نہیں تھا یہ پیش کرنے کا، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے مدینے کا تذکرہ ہے، اور ایک کلام میرا سب سے پہلے خاور صاحب سے سنا ہے، ان کی اجازت سے میں 2 اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ مدینے سے بلا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مرضی نہیں چلتی صدقہ محشر لکھنوی صاحب کے اشعار ہیں، صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، ارے ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں، اور کہتے ہیں روزے کی زیارت کو میں حج سے بدل دوں گا، باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں۔ اور عجیب مقطع کہا جناب محشر لکھنوی صاحب نے، انہوں نے کہا جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر، جبریل اگر اپنے پر دے دے مجھے محشر، بھائی ہر صبح نجف میں ہو اور شام مدینے، اس لیے کہ وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، تو پھر مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھئی کہا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے، ارے درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، آپ سب کے لیے شعر ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، بھئی کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور یہ بات انشاءاللہ یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ بات وہاں تک جائے گی، کہاں تک؟ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، ارے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، تو وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور میرا تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا
کیوں مدینے جا رہا ہے. اور جس شعر کے لیے میں نے آپ سب لوگوں کو زحمت کی اس کلام کی، یہ چچی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چچی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. میں پڑھتا ہوں. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ سیدھی سی بات ہے، صرف اللہ اللہ کہہ کر کے اللہ کو منانا مشکل ہے. بے آل پیمبر احمد کو اپنا بھی بنانا مشکل ہے. جو آل نہیں احمد بھی نہیں، احمد جو نہیں تو کچھ بھی نہیں، جو آل نہیں احمد بھی نہیں، احمد تو نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک نہ ہو سب کے سب راضی فردوس میں جانا مشکل ہے. جب تک نہ ہو سب کے سب راضی فردوس میں جانا مشکل ہے. میں اس کلام کے دو تین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مجھے حکم ہوا اس کلام کا نام، اور اس کا خیال یہ ہے جو جناب ریحان اعظمی صاحب نے اشعار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نعت خوانی کا معاملہ ہے، علماء کرام موجود ہیں، نعت خوان موجود ہیں، یہ الفاظ، انداز اور سر کی اپنی حیثیت ہے ہوگی، لیکن یہ حیثیت ثانوی ہے. یہ عشق کے معاملات ہیں. وہ کہتے ہیں ریحان اعظمی صاحب کا شعر ہے، عشق صادق کے بنا بات نہیں ہو سکتی، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. اور اس کی دلیل پیش کی اگلے جملے میں، اگلے شعر میں، اگلی لائن میں، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. ارے لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی. یہ تو وہ ہے کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی. جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو میں اسی خیال کے ساتھ یہ دو تین اشعار پیش کرتا ہوں. کہا ہوں سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. میسر مدینے کی گلیاں، میسر مدینے کی گلیاں، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محفل پہ آداب کچھ اور ہے. لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم نم چاہیے. اور میں غلام شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. پھر کسی کی تمنا ہے، وہ زمین پر میسر کی زیر زمین، وہ زمین پر میسر کی زیر زمین. مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے، وہ میسر زمین پر کی زیر زمین. ہم کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے،
اپنی روداد ہم میں سناؤں کسے میرے دکھ کو بھلا کوئی سمجھے گا کیا؟ تو پھر جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو چادر چاہیے، جن کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو چادر چاہیے، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ۔ اس کے مقطع کا میں پہلی لائن بھول گیا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اقبال عظیم صاحب مجھے جو لائن بولی جو پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ میں دو اشعار پیش کر دیتا ہوں اور بس پھر ہم خاور بھائی بھی ہماری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، شبیر بھائی بھی ایک محفل سے آئے ہیں، علماء کرام جناب وسیع صاحب قبلہ صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت دیا گیا ہے اس سے پہلے کر لوں گا انشاءاللہ، اور پھر وسیع صاحب اور میں انشاءاللہ آمد کے حوالے سے کلام پیش کریں گے، اور پھر درود و سلام سب مل کے انشاءاللہ اختتام کریں گے، مل کر بابا سے بڑا درود دے دیجیے گا ایک دفعہ آپ لوگ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور ایک ہندو شاعر نے کہا نا کہ عشق ہو جائے، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم غلامان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔ بھائی عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد میں اجارہ تو نہیں۔ یہ ہندو شاعر کا شعر ہے، تو کہا یہ دربار محمد ہے، اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، اپنوں کا کیا کہنا، ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں۔ آخری شعر میری طرف سے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے جو بے پانی کے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں لیتے، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں لیتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں لیتے۔ میں نے اپنے وقت مقررہ سے پہلے ختم کر دیا، اور انشاءاللہ یہ محفل بھی اپنے وقت مقررہ پر 11:30 جو مجھے بتایا گیا انشاءاللہ اسی پر اختتام پذیر ہوگی۔ رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام سے قبل ایک خوبصورت قطع پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حاج جگ پروانہ جدا جگ پروانہ بابا رسول اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا. نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا, نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو اپنے نبی پر بڑا ناز ہے, کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے. ارے جس نے رخ پر وہ شفا پا گیا. کیا خاکِ طیبہ تیری دھول, خاکِ طیبہ تیری دھول. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے. کہیے اسمان اللہ. اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جزاک اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, اور خوشی منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی. مصطفیٰ کیا زندگی گئی. حلیمہ تیری گود میں آ گئے. دونوں عالم کے رسول اللہ دونوں عالم کے رسول. اے اللہ تقدیر حلیمہ کی جاگی, رحمت کے بادل چھائے. جگمگ ہوت ہے تشریف محمد لائے. بارار اول کے دن صبح کے ٹھنڈے سائے. شور ہوا ہے طرف وہی, وہ دیکھو محمد آئے. جشن آمد رسول اللہ آمنہ کے پھول. اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا. صلی اللہ واہ واہ صلی اللہ صلی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ مسکرانے لگی. مریم خوشیاں منانے لگی. آمینہ بی بی
دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو آج نبی پہ بڑا نظر ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے رخ پر ملی شفا آ گیا شہر طیبہ تیری دو اللہ کا کمال ہے سب سے آخری نبی اللہ کا کمال ہے سب سے آخری نبی آمنہ کے لال ہے سب سے آخری نبی کمال ہی کمال ہے سب سے آخری نبی یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے داؤد بھی ہے آخر میں آمنہ کا جو لالا آیا کمال آیا کمال ہی کمال ہے سب سے آخری نبی اس میں بے مثال ہے سب سے آخری نبی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ آمنہ کی پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول ہم انشاءاللہ درود و سلام سے اختتام کرتے ہیں. یہ ہمارے میں سارے ساتھی ہیں اور تو ہم اگر اپنی رسم تو بلند ہو گئے انشاءاللہ اور درود و سلام سے اس بزم کا ہم اختتام کرتے ہیں. یہ ذرا کیمرے میں تو لگے رہیے گا یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جتا بادن سری سرم ربنا لا قدر یا امام الانبیاء یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مرم سیدنا النبی مرم وجمیل سیدنا النبی وجمیل you are the light of all creation you are the channel of all revelations you are the part of our salvation peace be upon you my beloved ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka salawatullah alayka ke taaj mein tu jahan ke rajwale عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے with submission faith and patience you condemned the masses brought this light to your guidance peace be upon you my beloved ya habibi ya Muhammad ya Nabi salam